اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکة اناثا انکم لتقولون قولا عظیما افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکة اناثا افاصفا کلمے کے شروع میں جو ایک الف کا اضافہ ہوا ہے یہ تو اس سے مراد استفہام کا حمزہ کہلاتا ہے کیا کے معنوں میں. اکتب کیا میں لکھتا ہوں کیا کے معنوں میں. فا کا مطلب تو پس ہے. باقی کلمہ اگر اس کو نکالنا چاہیں تو صاد فا اور واو سے نکلے گا. ڈکشنریز میں نکالیں تو صفا یصفو نصرا ینصرو اس کا باب ہے. لیکن یہاں پہ جو کلمہ آیا ہے وہ اسفا یصفی اسفا ان آیا, باب افعال پر آیا. باب افعال کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ دوسرے کو کوئی کام کروانا ہوتا ہے. یعنی نفقہ اس نے خرچ کیا, انفقہ اس نے اس پر خرچ کیا. خراجہ وہ باہر گیا. اخراجہ باب افعال ہے. اخراجہ یخرج اخراجا افعالا. جب اس باب پہ آ جائے گا تو اس نے اس کو نکالا. اسی طرح فاصفا کیا فا پس اصفا کیا تم نے مخصوص کر لیا ہے, کیا تم نے باقیوں کو چھوڑ کے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے کم تمہارے لیے ربکم تمہارے رب نے بالبنین ابن کی جمع بنین بے کی وجہ سے وہ یانون آیا ہے ورنہ بنو آنا تھا. اصفاکم ربکم بالبنین. کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نواز دیا, تمہارے لیے مخصوص کر دیے بیٹے. ویسے بیٹے کون دیتا ہے؟ ایک نے دوسرے کو یہ عطا کیا ہوا ہے. یہ رب کی عطا ہے بیٹے. اگر رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نواز دیا اور اس پہ خوشیاں مناتے ہو. واتخذ وہ اور اتخذ یتخذ اتخاذن یعنی اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو اختیار کر لینا. اخذ کرنا, پکڑنا, لینا تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا. تو یہ وہی کلمہ ہے. واتخذ کیا انہوں نے اہتمام کے ساتھ پکڑ لیا ہے, بنا لیا ہے من الملائکتی, من سے ملائکتی فرشتوں میں سے, اناثا اناثا مؤنث اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں بیٹیاں. کیا انہوں نے اپنے لیے بیٹیاں بنائی ہیں اور تمہارے لیے مخصوص کر دی ہیں بیٹے؟ انکم تم سب, انکم بے شک تم سب, لتقولون. یہ لام جو شروع میں لگ گیا ہے, ہم نے پڑھا تھا لام تو دو طرح کا ہی آتا ہے, یا تو لام لازم ہے یا لام تعلیل ہے. اس کے معنی کے لیے ہیں یا یقیناً ہیں. تو ٹھیک ترجمہ کریں گے تو اردو ادب قبول کرے گا, ورنہ اردو کا جملہ بنے گا ہی نہیں. تو یقیناً تقولون, قالا اس نے کہا, یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا, اور تقولو اور تقولون انکم لتقولون بے شک پہلے بھی آیا ہے، لام پھر یقیناً کے لیے لگ گیا،
یقیناً یقیناً تم کہتے ہو قولاً، کوئی قول، عظیماً، کوئی بہت بڑا تم نے بات کرتی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ میں سے یعنی فرشتوں میں سے بیٹیاں بنا لیا۔ بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو، بڑی غلط بات کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ جس زمانے میں قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے اس زمانے میں دیکھیں تو ان کے دیوتا کم تھے اور دیویاں زیادہ تھیں، دیویوں کے پجاری تھے۔ تو انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ جو دیویاں ہیں یہ ان کے اندر بڑی قوت ہے، تو وہ وہی منسوب کر دیتے تھے اللہ سے بھی کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، مؤنث ہیں، اور وہ جو دیویاں ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو انہیں دیوی کہتے تھے، یعنی انہیں اللہ کی بیٹی قرار دے کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم بھی صاحبزادہ اور صاحبزادیوں کی پوجا کر رہے ہیں نا، ان کا کہنا مانتے ہیں، فلاں پیر صاحب، فلاں صاحب، فلاں صاحب، ایسا ہی ہے نا جی۔ اللہ کہتے ہیں کتنی عجیب بات ہے، میرے لیے تو تم نے بیٹیاں بنا دی اور اپنے لیے تم بیٹے بناتے ہو کہ اللہ نے ہمیں بیٹوں سے نوازا ہے۔ حالانکہ بیٹی ہو جائے تمہارے ہاں تو تمہارے تو چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ میں اسے کس طرح آر کے ساتھ برداشت کروں۔ میں آج کی آپ کی بات نہیں کر رہا، ہم میں بھی وہ لوگ موجود ہیں جو اس زمانے کی جاہلیت والے ہیں، لیکن یہ اس زمانے کا تو امتیاز یہی تھا، شرفا یہ باتیں کرتے تھے۔ بیٹی ہو گئی ہے، کیا میں ذلت کو برداشت کروں کہ اسے زمین میں دفنا دوں؟ اور وہ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ میں کیسے لوگوں کو بتاؤں کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے؟ میں اور آپ تو نہیں نا اس طرح کی کوئی حرکت کرتے جی؟ نہیں، آپ نہیں کرتے۔ بیٹی ہو جائے تو وہ جی ماشاءاللہ آپ کہہ رہے تھے کہ ولادت ہونے والی، کیا ہوا؟ بیٹی ہوئی، اللہ مبارک، اچھا جو اللہ کا حکم۔ یہ کیا انداز ہے؟ بیٹا ہوتا بھی ایسے کہتے ہیں، اچھا پھر جو اللہ کا حکم۔ ان کافروں میں، ان مشرکوں میں اور تمہارے اندر کیا فرق رہ گیا ہے؟ یہ کتاب کو روز کی مرہ کی کتاب سمجھ کے پڑھو، اپنے رویوں کو بدلنے کے لیے اس کتاب کو پڑھیے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ سورہ نحل کے اندر اسی مضمون کو کہا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ اللہ کے لیے بناتے ہیں بیٹیاں۔ سبحانہ، اس کی ذات تو پاک ہے، اس کا تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے۔ تمہیں کہاں سے دلیل ملی کہ ان کے لیے بیٹیاں بنا دیں؟ پھر اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو۔ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کے لیے وہ ہیں جو وہ چاہتے ہیں، جس کی اشتہا رکھتے ہیں۔ اشتہا کس کی ہوتی ہے؟ تو بیٹوں کی۔ اپنے لیے بیٹے مخصوص کرتے ہو اور دوسروں اللہ کے لیے بیٹیاں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، اور جب ان میں سے کسی ایک کو کسی لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے کہ تیرے ہاں بیٹی ہوگی، ظل وجہ، تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ مسودن،
کالا پڑ جاتا ہے. وہو کظیم، اور وہ غم کے گھونٹ پی کے رہ جاتا ہے. یہ وہ ہے. اچھا پھر اللہ دا حکم کی کر سکتے ہیں جی، اللہ دی مرضی. ساڑھتے آفت آ گئی، نبی اسے رحمت کہے، تم اسے آفت کہتے ہو. کیا نبی کے مقابلے پہ کھڑے ہو گئے؟ یتوارا من القومی، اپنی قوم کے لوگوں سے چھپتے پھرتے، ایک دوسرے کے پیچھے ہو کے چھپتے پھرتے ہیں. من سوء، وہ سمجھتے کہ یہ کوئی بڑی بری خبر ہے، چھپاتے پھرتے ہیں ایک دوسرے سے. ما بشر بہ، جس کی انہیں بشارت دی گئی، بیٹی کی بشارت دی گئی ہے اور منہ چھپاتے پھرتے. یمسکہ علی ہون، کیا وہ ذلت کے ساتھ، توہین کہتے ہیں نا ہون، توہین کے ساتھ اس کو برداشت کر لے. ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی کے اندر دفن کر دے. الا ساء ما یحکمون، خبردار بہت بری حرکت ہے جو وہ کرتے ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے تو مجھے اور آپ کو کلمہ پڑھنے کے صدقے میں معاف کر دیا کہ ہم وہ بات کریں کہ ہم باغی کہلائیں گے. انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ بات کرتے تھے، تو اس کے اوپر تنقید ہوئی ہے. ہم نے تو رسول کا کلمہ بھی پڑھ رکھا ہے. اس کا تو نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے. اپنی مرضی سے اس کے ساتھ منسوب کرتے ہو چیزیں. اللہ کے ساتھ کوئی چیز منسوب کرنا، رسول اللہ نے تو اپنے بارے میں کہہ دیا نا کہ جس نے ایسی بات کہی جو ہم نے نہیں کی، وہ اپنے جگہ جہنم میں سمجھے. اس نے اپنی جگہ جہنم میں بنا لی ہے. تو ہم اللہ سے منسوب کر دیں ایسی چیزیں. انکم لتقولون قولا عظیم، بڑی جھوٹی بات کہتے ہو، بہت بڑی بات تم نے کہہ دی، اور ہم آسانی سے کہہ کے گزر جاتے. ان رویوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے. اور یہ کتاب جو ہے، اگر کوئی کہے کہ اس کا موضوع کیا ہے، تو موضوع اس کا صرف ایک ہے، انسانی بیہیویئرز، رویے بتاتی ہے صرف. یہ تیری بیٹی ہے، اس کے متعلق تمہارا یہ رویہ ہونا چاہیے، اور یہ تیرا بیٹا ہے، اس کے متعلق یہ رویہ ہونا چاہیے. یہ تیری امی ہیں، یہ تیرے ابو ہیں، یہ تیرے چچا تایا ماموں ہیں، یہ تیرے عزیز اور یہ سسرال ہے، ان کے ساتھ یوں رویہ ہونا چاہیے. یہ سارے رویوں کی کہانی سناتی ہے. یہ تمہارے حاکم ہیں، یہ تمہاری رعیت ہیں، ان کے ساتھ تمہارا یہ سلوک ہونا چاہیے. یہ رویہ سمجھانے کی کتاب. تو اپنے رویوں کی اصلاح اس سے کر. بڑی جھوٹی بات ہے یہ جو ہم کر دیتے ہیں. اچھا جی، پھر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم، تمہارا رویہ کیا بتا رہا ہے کہ کیا تم اس پر احتجاج کر رہے ہو؟ اور سچ مچ اگر اللہ رحمت چھین لے تو پھر کیا بنے گا تمہارا؟ اس کی عادت ہے کہ فوری گرپ نہیں کرتا، ڈھیل دیتا ہے. بڑا تحمل ہے اللہ کے اندر. اور یہ تحمل نہ ہوتا، ہماری طرح بھی اللہ ہوتا، تو ادھر گناہ کیا ادھر وہ الٹا لٹکا دیتا. اس کے تو بس میں سب کچھ. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، وہ لقد لام یقیناً کے لیے، قد بھی یقیناً کے لیے. یقیناً صرفا یصرف تصریفاً کہتے ہیں بار بار بیان کرنا. صرفا درمیان والے کلمے میں شد آ جائے تو ویسے اس کے اندر قوت زیادہ آ جاتی ہے. بہت زیادہ
بار بار بیان کرنا، کثرت سے بیان کرنا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، بار بار ہم نے بیان کیا ہے، فی ھذا القرآن، فی ھذا القرآن، اس قرآن کے اندر جس کو تم اس وقت بھی پڑھ رہے ہو، اسی قرآن کے اندر ہم نے بار بار بیان کیا ہے. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ تم یاد دہانی کر لو، ذکر حاصل کر لو، بات کو سمجھ جاؤ. یہ کتاب رویوں کی کتاب ہے، اپنے رویے اس کتاب سے سیکھ لو. پتہ نہیں میں بات سمجھا بھی سکا ہوں کہ نہیں. ثواب ضرور ملے گا، میں بار بار کہتا ہوں. نہیں بھی معنی سمجھ آئیں گے تب بھی ثواب ملے گا. یہ کائنات کی واحد کتاب ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے معنی نہ بھی سمجھ آئیں تو ثواب تو ملے گا. اور ثواب کتنا ملے گا؟ جو کم از کم ہے ایک کلمے کے بدلے میں 10 نیکیاں. ہاں اخلاص بڑھا لو تو اور بھی مل جائے گا. جتنا اخلاص ہوگا اتنا ثواب بڑھتا جائے گا. لیکن اس سے جو تبدیلی آنی تھی معاشرے اور سوسائٹی کے، جس کے لیے قرآن حکیم نازل کیا، وہ نہیں آئے گی. جس سے رب نے تم سے راضی ہونا تھا کہ میرے بندے تو دنیا میں یہ رویے رکھتے ہیں، نہ وہ رویے آئیں گے اگر اس کو سمجھا نہیں اور اس کے مطابق اپنے رویوں کو ڈھالا نہیں. ابھی یہ رمضان گزرا ہے، کیا کہا ہے اللہ میاں نے؟ تم روزہ رکھو، صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہو. تو اس نے تو منع کیا تھا کہ تم نے یہ صرف پریکٹس کرنی ہے، بھوکا پیاسا رہ کے رب کے حکم کی اطاعت کرنے. حالانکہ یہی کھانا تم نے سحری میں کھایا تھا تو تمہارے لیے اجر تھا. افطاری میں کرو گے پھر اجر ملنا ہے اس کا. لیکن جب ہم نے منع کر دیا تو باز آ جانا. تو میں نے تو غیبت سے منع کیا تھا، تم روزہ رکھ کے غیبت کر رہے ہو، تم چغلیاں کر رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم کم توڑ رہے ہو، تم خیانت کر رہے ہو، تم آنکھوں کی خیانت کر رہے ہو. سوچئے سوچئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پوچھ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ اسے پھر بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اور بھوک اور پیاس کا نام روزہ ہے. آپ نے اس کو پڑھا ہے تو عمل میں ڈھالیے. یہیں سے لینا ہے ہم نے سب کچھ. ہمیں اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا، بار بار سمجھایا، مثالیں بدل بدل کے سمجھایا. کبھی حضرت آدم کی مثال دے کے سمجھایا، کبھی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی مثالیں دے کے سمجھایا، کبھی پچھلی قوموں کی مثالیں دے دے کر سمجھایا کہ نہیں انہوں نے ہمارا کہا مانا، رویہ نہیں بدلے تو ہم نے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا دیا تھا. اور جنہوں نے مان لیا تھا ہم نے ان کو عروج دے دیا تھا. فضلناکم علی العالمین کی نوید ان کو سنائی تھی تو عملاً وہ دنیا کے اندر عروج پا گئے تھے. یہ بار بار ہم بتاتے ہیں تمہیں تاکہ تمہیں یاد دہانی ہو جائے. وَمَا يُزِيدُهُمْ، یہ لگتا ہے ہماری تصویر کشی کر دی ہے اللہ نے. دلوں کا حال تو وہ جانتا ہے نا، تو انہوں نے تصویر کشی کر دی ہے، فوٹو لے کے سینے کے اندر والی وہ بیان کر دی ہے. وَمَا يُزِيدُهُمْ، اسے کسی وہ اور ماں نہیں، ماں نافیہ آ گیا. زیادہ یزید، زیادہ کرنا اردو میں ہی استعمال کرتے ہیں. نہیں زیادہ کیا ہوں ان کو الا، سوائے اس کے نفورا، سوائے نفرت. نفرت سے وہ بھاگتے ہیں اس بات سے کہ عمل نہ کرنا پڑے. بھئی رشوت اگر منع کر دی ہے تو وہ تو بھاگ کے خود آ رہی ہے، تو اگر انہیں منع کیا جائے تو مان جاتے ہیں. توحید کی بات کی جائے تو تسلیم کر لیتے ہیں. بلکہ اگر آپ اگلی جو آیات آ رہی ہیں جو اس کے موقع پر یہ جملہ کہا جا رہا ہے وہ خالصاً توحید کے حوالے سے ہے. ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، یاد دہانیاں حاصل کریں.
مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو نفور ہے، نفرا ینفرو نفوراً، یہ کہتے ہیں نفرت کے ساتھ اور دور مخالف سمت میں بھاگنا۔ قل، نبی محترم ان سب کو کہہ دو، لو کانا، لو اگر، بڑی اہم بات اب شروع ہو رہی ہے ایک اور۔ پہلے بات یہ سمجھائی کہ اس کتاب کو یاد دہانی کے لیے حاصل کر لو، یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی نہ نبی آنا ہے نہ کوئی کتاب آنی۔ یہ کتاب ہم نے قرآن حکیم دے دیا، قرآن کا کلمہ خود بتاتا ہے یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، تو ہم نے اسے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہی بنا رکھا ہے۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ واحد کتاب ہے جو یہ پڑھی جاتی ہے، لیکن بے سمجھے پڑھی جاتی ہے۔ جو سمجھ کے بھی پڑھتے ہیں وہ اپنے رویے بدلنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ کہیں گے جناب ہم تو عام لوگ ہیں، لیکن علماء تو عام لوگ نہیں ہیں نا، انہوں نے نہیں پڑھا کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، تو فرقہ میں کون بناتا ہے؟ یہی علماء باز آئے۔ یہ اس کی تصویر ہے، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور اپنے فرقے کی خاطر دوسرے فرقے کی تذلیل کرتے ہیں۔ تمہیں اس بات کا تو اختیار تھا کہ ذہن تفاوت کرتے ہیں، تو تمہاری سوچ جہاں تک پہنچی ہے تم اس پر عمل کر لو، تمہیں اجر مل جائے گا، لیکن یہ کہاں سے لے لیا کہ دوسرے کو غلط قرار دے دو۔ حضور نے تو کہا کہ جس نے بھی اجتہاد کیا اور صحیح رائے کو پا لیا اس کو 2 گنا اجر، اور جس نے غلطی کر لی اس کو بھی 1 گنا اجر۔ اور فرقہ کیا کہتا ہے؟ تو نے رفع دین نہیں کی تیری نماز نہیں ہوئی، کہتا تو نے رفع دین کر لی تیری نہیں ہوئی، یہی کہتے ہیں جی۔ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا۔ لو، قل، اے نبی محترم انہیں کہہ دیجئے، لو اگر، کانا ہے، ماہو، ماں اردو میں بھی بما اہل و عیال تشریف لائیں، ماں کے ساتھ، ماہو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ جس کا تذکرہ پیچھے ہو رہا ہے، اللہ، آلہتن، کوئی اور الہ ہوتے، اگر اس کے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ، اللہ تو معبود ہے، کوئی اور بھی معبود ہوتے۔ ہم نے کیا کلمہ پڑھا تھا؟ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، تو پھر معبود کسی کو مانا جا سکتا ہے؟ کہا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتے، کما یقولون، کما جیسے کہ یقولون وہ کہتے ہیں، اذن تب تو لابتغوا الی، لام یقیناً کے لیے، ابتغا یبتغی ابتغاءً کہتے ہیں اہتمام سے کسی چیز کا چاہنا، تو وہ اہتمام سے چاہتے الی ذی العرش، الی کی طرف، ذی العرش، عرش والے کے پاس، سبیلا راستہ، کوئی راستہ اللہ تک پہنچاتے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، کما یقولون، تو وہ مالک عرش کے مقام تک پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ اگر اللہ بھی جس مقام پہ ہیں تو دوسروں کو بھی معبود قرار دے دو گے تو کیا وہ اللہ کے مقام پہ نہیں پہنچے گا؟ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، کس بات سے پاک ہے؟ کہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہو۔ سبحانہ، سبحان کا کلمہ فعلان کے وزن پر ہے،
صرف پاک ہی نہیں، جوش، قوت، ولولے حدوں سے نکل کے رستے کی رکاوٹوں کو توڑ توڑ کر مبالغے کی اس حد تک جا کے اللہ پاک ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی اس کا معبود ہو، کوئی اور بھی اس کا شریک ہو۔ وَتَعَالَى، اور بلند ہے، عالی ہے، اردو کا کلمہ ہے۔ وَتَعَالَى، اور بلند ہے، اما، یہ کلمہ اصل میں ان جمع ما، تو نون نے چونکہ بولا نہیں جانا تھا، وہ ساکن تھا تو اس کو اکٹھا لکھ دیا، اما، ان ما، ان سے ما جو، یقولون جو وہ کہتے ہیں، علوًا بہت بلند ہونا، بڑائی ہونا، کبیرہ، کبیر کے اندر فاعلن کے وزن پر ہے کہ وہ بڑا ہوتا ہے، لیکن بڑے کے اندر سربراہی بھی موجود ہو تو تب کلمہ کبیر بنتا ہے، اور وہ ایک وقت کے لیے نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ اللہ ان سب چیزوں سے بہت بلند اور بالا تر ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ حضور کے زمانے میں تو اللہ کبیر تھے اور اس کے بعد کوئی اور ہو گیا۔ وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے، پاک ہے وہ بہت بالا و برتر ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں؟ کیا باتیں کرتے ہیں وہ؟ کہ اللہ بھی دیتا ہے، بابا جی بھی تو دیتے ہیں، اللہ بھی بیٹے دیتا ہے، اور بیٹے نہ ہو رہے ہوں تو پہلا خیال کیا آتا ہے؟ اللہ نے بیٹے نہیں دیے، پھر بابا جی کے پاس جاتے ہیں کہ وہ بھی بیٹے دے دے گا۔ اور اگر میری نوکری نہیں مل رہی، میرا معاملہ خراب ہو گیا ہے، کون ٹھیک کرے گا؟ ساس کپتی مل گئی ہے، بہو کپتی مل گئی ہے، تو رویے اگر خراب ہو گئے تو اس سے ٹھیک کرنے تھے، تو بابا جی کے پاس چلے جائیں، تویز دے دو، بابا جی ٹھیک کریں گے۔ اور ایک کہانی سنائی جاتی ہے کہ بابوں کو اللہ نے وہ قوت دے رکھی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ اور کہانی کیا سنائی جاتی ہے؟ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی وہی مقام دے دیتے ہیں جو دراصل اللہ کا تھا۔ تو کہانی کیا سنائی جاتی ہے کہ ایک کشتی نے ڈوبنا تھا اور ایک کشتی نے بچ جانا تھا، تو بابا جی نے جو بچنے والی تھی اس کو ڈبو دیا، جو ڈوبنے والی تھی اس کو۔ تمہیں کیسا پتہ چلا کہ اللہ میاں نے اس کو ڈبونا تھا؟ یہ کہانی تم نے کیسے گھڑ لی؟ عرش سے تمہارے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی تھی؟ اور ایک اور بات بتاؤں، جب آدمی ڈائریکٹ قرآن حکیم سے ہدایت نہیں لیتا تو عذاب کا ایک کوڑا برستا ہے، اور وہ کوڑا کیا برستا ہے کہ آدمی جو کام اس کا پھنسا ہوتا ہے، نہیں ہو رہا ہوتا، تو اللہ سے تو مایوس ہو جاتا ہے، اللہ تو نہیں کر سکتے۔ تو ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ بابا جی چھو منتر سے کروا دیں گے، تو بابا جی کے پاس چلے جاتے ہیں، تو سارے مبلغ انہی باباؤں جی کو بیچارے کو رگڑتے رہتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں، اور جو ان کے بابا جی کے پاس گیا ہے وہ مسلمان ہی ہے، اس کو چھوڑیں۔ مجھے نوکری نہیں مل رہی، اللہ نے دلانی تھی یا کسی اور نے دلانی تھی، میری ٹرانسفر نہیں ہو رہی، میری اللہ نے دلانی تھی کہ دوسرے کسی نے دلوانی تھی، تو رشوت دیتے ہیں، سفارش کرواتے ہیں۔
آپ نے کسی اور کو وہ مقام دے دیا کہ میں رشوت دوں گا تو میرا کام ہو جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں کہ پاگل ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کرے گا، پیسے دو اور کام کرو. تو اللہ نہ چاہے، یہ تو جب عذاب کا کوڑا برستا ہے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو کام ہوا ہے یہی ٹھیک طریقہ تھا، ورنہ یہ کیسے ہو گیا. اور اللہ کہتے ہیں تم تو تم ہو، تسبحو، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں. جب کہتے ہیں اللہ نہیں دے سکتا تو اللہ کے اندر عیب ہے، اللہ کہتے ہیں وہ تو پاکی بیان کرتے ہیں. اس کے درمیان والے کلمے پہ بھی شد ہے، تو پوری قوت سے کہا جا رہا ہے تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. تسبحو، سبح یسبح تسبیحاً، پاکی بیان کرتے ہیں. ہم تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نہ جانتے سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے، نہ الحمدللہ کا، نہ اللہ اکبر کا مطلب آتا. تو رویے بن سکتے ہیں. قرآن سے جڑیے اور لوگوں کو جوڑیے تاکہ ان کے رویے قرآن حکیم سے حاصل ہوں اور وہ اپنے رویوں کو ٹھیک کر لیں. یہ ان کی یاد دہانی کے لیے کتاب آئی ہے، اس کے بعد نہ کتاب آنی ہے نہ نبی آنا ہے. تسبحو تو تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں. لہو، لام کے لیے، ہو اس کے لیے پاکی بیان کرتے ہیں. السماوات، کون کون؟ سماوات جمع کا صیغہ استعمال ہو. سبع، کتنے آسمان؟ ساتوں کے ساتوں آسمان. کس کی پاکی بیان کر رہے ہیں؟ کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، کوئی کمی، کوئی کمزوری ہے ہی نہیں، کوئی نقص ہے ہی نہیں. اگر یہ بات سچ ہے تو میری جرت ہو سکتی ہے میں کہوں کہ سود کا کاروبار اگر ہم نے چھوڑ دیا تو گھاٹا پڑ جائے گا، اور اللہ کے میرے ساتھ کھلی جنگ ہے. تو کیا اللہ کے اندر عیب ہے کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ کس سے گھاٹا پڑتا ہے اور کس سے نہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم نے سود کا مٹھ مار دیا ہے اور کاروبار کے اندر برکت رکھ دی ہے. تم کہتے ہو کاروبار نہیں کرنا، ہم نے سود کا کام کرنا. اور اس کی بغاوت اس حد تک ہو گئی کہ آپ کے گلی محلے کے اندر ہر جگہ پہ قسطوں پہ دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، سود کا کام کر رہے ہیں. پہلے مہاجن ہوتے تھے، بدنام ہو جاتے تھے. یہ وائٹ کالر جو ہے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹ صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے خلاف مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہیں لوٹتے ہیں، اور تم اسے نعمت سمجھتے ہو کہ شکر ہے بیٹی کو لے کر دینی تھی چیز، جہیز دینا تھا، وہ جناب ہم تو نہیں لے سکتے، تو تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دیتے جائیں گے. شکر ہے سود کا نظام آیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں سہولت مل گئی. اے سی لینا تھا، نہیں لے سکتے تھے، چلو اے سی لے لیا، فریج لے لیا، آرام بھی کریں گے اور تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے اتار دیں گے. تم نعمت سمجھتے ہو اللہ کے خلاف جنگ کرنے کو، ورنہ یہ دکانیں چل سکتی ہیں. اور جنہوں نے سود کے نظام کو یہ چلایا ہوا ہے، ووٹ بھی انہی کو دیتے ہیں، زندہ باد کے نعرے بھی انہی کے لگاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی سزاؤں کو اگر نافذ کر دیں گے
تو دنیا جو گلوبل ولیج ہے اس کے اندر ہم نکو بن جائیں گے. لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کوڑے مارتے ہیں. اگر کوڑوں کا نظام ہوتا تو یہ جو وزیر اعظم صاحب نرم سی جلد لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں پتا ہوتا کہ اس کے اوپر کوڑے پڑنے ہیں, میں نے جو کرپشن کی ہے, میں نے جیل میں سڑنا ہے, بیماری کا بہانہ لے کر میں نے لندن میں نہیں جا کے بیٹھ جانا. اگر یہ پتا ہوتا تو یہ حرکت کرتے, ملک کو لوٹتے. تم نے ان کو ووٹ دے کے اپنے آپ کو ذلتوں کے حوالے کر دیا ہے. ان کی تو آخرت ڈوبی سو ڈوبی, تم نے اپنی آخرت بھی ضائع کر لی اور دنیا بھی ضائع کر لی. اللہ کا نظام ہی نہیں. یعنی کوئی سال 2 سال 10 سال 20 سال چلو بندہ تدریج کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے, اور 75 سال گزر گئے تم نے, اور قانون کے اندر لکھا ہوا ہے, آئین کے اندر, کہ حاکمیت اعلیٰ کس کی ہے, اور دستور کی کوئی خلاف ورزی کرے تو غداری کا مقدمہ بنتا ہے. ابھی بن رہے ہیں نا. تو یہ حکمران تو پہلے دن سے اس دستور کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, ان کے اوپر کیوں نہیں غداری کا مقدمہ بناتے؟ آپ تو ان کو زندہ باد کر کے پارلیمنٹ میں پہنچاتے. اپنے رویے ٹھیک کرو. یہ رویوں کی کتاب ہے, وہ سمجھا رہی ہے کہ مت ایسے لوگوں کے ساتھ بیعت اور اپنی ہمدردی اور اس کا ساتھ دو, مت ساتھ دو ان کا. کونوا مع الصادقین, سچوں کا ساتھ دے دو, سچوں کے ساتھ چلو. ہم اس کے رویے مخالف بنا لیے. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تسبح لہ السماوات السبع والارض, اور زمین, ومن فیہن, وہ من فیہن, اور جو ان میں ہیں, جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں, جتنی چیزیں زمین میں بھی ہیں, یہ ساری کیا کر رہی ہیں؟ اس کی پاکی بیان کر رہی ہیں, اس کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جو اس نے قانون بنایا وہ سچا ہے, وہ حق ہے. وہ کہہ رہی ہیں جو اس کا رسول آیا وہ سچا ہے اور حق ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ رسول کو جو انہوں نے ہدایات دی ہیں وہ سچ ہیں اور حق ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ان پر عمل کرو گے تو تمہارا فائدہ اس دنیا میں بھی ہوگا, اس دنیا میں بھی ہوگا. وہ تو اعلان کر رہی ہیں اور تم ان کی بات نہیں مانتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ, وہ ان, اگر, ان کے معنی تو اگر ہی ہوتے ہیں, لیکن اسی جملے میں اگر آگے جا کے الا آ جائے تو ان جو ہے نفی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے, نہیں کے معنوں میں. نہیں ہے من شیئن, کوئی سی چیز میں بھی, الا سوائے اس کے, یسبح, اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں, بحمدہ, اس کی تعریفوں کے ساتھ. صرف یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, اس عیب کی جگہ پر پھر ساتھ یہ کہتا ہے یہ اس کے اندر خوبی بھی ہے. یہ نہیں کہتے اس کی سزائیں وحشیانہ ہیں, وہ کہتے ہیں وہ وحشیانہ نہیں ہے, پاک ہے اس سے, اور اس کی محبت والی اور تمہاری زندگی کو سکون سے بھر دینے والی اور تمہاری آخرت کو سجا دینے والی اور مزین کر دینے والی وہ سزائیں اس نے رکھی ہوئی ہیں تمہارے لیے. تمہیں امن مل جائے گا, تمہیں سکون مل جائے گا, اس کو اڈاپٹ کر لو, اس کی باتوں کو مان لو. ولیکن, وہ کہ سب تسبیح کر رہے ہیں, ولیکن, اور لیکن, لا تفقہون, تم سمجھتے نہیں ہو, تمہیں فقہ نہیں, یعنی تمہیں سمجھ نہیں ہے. لا نہیں, تفقہ, فقہ ہونا, جاننا, علم ہونا. تسبیح ہم, ان کی تسبیح کو تم جانتے نہیں, تمہیں سنائی نہیں دیتی. وہ تو تسبیح کر رہی ہیں, اللہ یہ گواہی دے تو آپ کہیں گے کہ یہ تسبیح نہیں کر رہی. یہ پتے, یہ پھول, یہ زمین کے ذرے, یہ پتھر, یہ پہاڑ, سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں.
لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا. اللہ کہہ رہے ہیں وہ تمہیں نہیں سنائی دے رہا. انہ کان حلیما غفورا, انہ کانا ہے وہ, حلیمن وہ بردبار ہے, اس نے موقع پہ تمہیں پکڑا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. وہ سویر کرے یا دیر سے کرے, اس کا حلم کہتا ہے کہ موقع دو, ہو سکتا ہے واپس آ جائے. وہ حلیم ہے, وہ درگزر کرنے والا ہے, ابھی موقع ہے واپس پلٹاؤ, ورنہ اگر اس نے پکڑ کر لی. اور ایک تو اس نے قانون بتا دیا ہے کہ یہ میں ڈھیل ضرور دیتا ہوں لیکن غرغرات الموت سے پہلے تک کی ہے, آخری ہچکی سے پہلے تک کی ہے, توبہ کر لو. تو کسی کو پتا ہے کہ میری آخری ہچکی کب آئے گی؟ تو توبہ کرنے کا وقت جو ہے وہ بوڑھا ہوں گا تب آئے گی. یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کنکر حضور کے ہاتھ میں تھے اور وہ تسبیح کر رہے تھے. پڑھا ہے آپ نے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ صبح و شام پہاڑ تلاوت کرتے تھے, تسبیح بیان کرتے تھے. پتھر خشیت الہی سے اوپر پڑے ہوتے ہیں پہاڑ پر, لڑک جاتے ہیں, ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں, کلیجہ پھٹ جاتا ہے ان کا, اور تم ایسے ظلومن جہولا ہو کہ تمہیں کچھ ہوتا ہی نہیں. کیا ہو گیا تمہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے بڑا مزیدار کہ بعثت سے پہلے میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتے تھے. میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں. اور اس درختہ واقعہ تو آپ نے پڑھا ہے نا کہ جس پر ٹیک لگا کر کبھی رسول اللہ تو رویا تھا کہ آج ممبر پہ چلے گئے ہیں, یہ مجھے جدائی برداشت نہیں ہوتی. ان کے اندر دل موجود ہے, تیرے اندر سے دل اللہ نے بنایا تھا, وہ کیسے غائب ہو گیا؟ عقل اور شعور تمہیں دیا تھا, وہ عقل اور شعور تمہارے اندر سے کیسے نکل گئی؟ قرآن حکیم سے پوچھو گے تو وہ آپ کو جھنجھوڑے گا ضرور, لیکن عمل تو آپ نے خود کرنا ہے, زبردستی پکڑ کے نہیں کروائے گا. اگر قرآن نے زبردستی پکڑ کے عمل کروا دیا تو آپ کا تو اس میں کوئی کارنامہ ہو تو جنت کے آپ حقدار ہو جائیں گے. یہاں سے آپ کا وہ عمل شروع ہوتا ہے جس کی بنیاد پر آپ کو جنت ملنی ہے, اور یہ دنیا بھی جنت نظیر تبھی بننی ہے. اس نے کہا کہ فلاں فرض ادا کرو, نہیں کرو گے تو سزا لوگے. ہاں وہ حلیم ہے, ہو سکتا ہے کہ دنیا میں شکل نہ بگاڑے, ہو سکتا ہے کہ پورے کے پورے تباہ نہ کرے, لیکن کبھی کرونا سے, کبھی کس سے, کبھی کس سے, کبھی مچھروں سے مروائے گا, کبھی ظالم حکمرانوں سے مروائے گا. بستی کے لوگ فسق اور فجور کی روش کو اپنائیں گے تو اللہ زمین اور آسمان کے برکتوں کے دروازے بند کر دیں گے. تو میرے اوپر برکتوں کے دروازے بند ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ تو واپس پلٹنا چاہیے کہ نہیں پلٹنا چاہیے؟ ہم تو امریکہ کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں. اس معاشی بدحالی کے اندر آخری جملے میں کہنے لگا ہوں آج کے, اس معاشی بدحالی کے اندر جہاں ہم غربت اور افلاس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں, گھر میں بل آ جائے تو صف ماتم بھی جاتی ہے, دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, اور اگلے مہینوں میں تو ریٹ اور بڑھ رہے ہیں. سوئی گیس کے ریٹ جتنے کی آپ نے سوئی گیس سارے مہینے میں جلانی ہے, اس سے زیادہ آپ نے اس کا رینٹ دینا ہے. یہ آپ کی معیشت تنگ نہیں ہو رہی؟ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا,
جس نے میرے اس قرآن سے منہ کو موڑا ہم ان کی معیشت کو، ان کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیں گے. یہ قرآن کے الفاظ. تنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ ابھی اور ہو رہی ہے. سوائے اس کے توبہ کر لیں، سوائے اس کے کہ ہم واپس پلٹ آئیں. بستی کے لوگ فسق اور فجور کی روش کو اپنائیں گے تو زمین اور آسمان اپنی برکتوں کے دروازے بند کر لیں گے اور اللہ ظالم حکمران مسلط کر دیں گے. جب حضور کہتے ہیں کہ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ظالم حکمران مسلط کر دوں گا، تو یہ حدیث قدسی ہوتی ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ پھر ظالم حکمران مسلط کرے گا. تو ہمیں تو رسول اللہ بتا گئے کہ یہ ظالم حکمران ہیں. اللہ کی طرف سے نوید آ گئی کہ ظالم حکمران ہیں جو تم پہ مسلط ہو گئے ہیں. انہی کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو اور اہل حق کو کچل ڈالتے ہو. ان کے لیے جیلیں ہیں، ان کے لیے تازیانے ہیں، ان کے لیے تانے ہیں. اینکر پرسنوں کو 4 ٹکے دے کر انہیں بٹھا کر ان کی زبانیں دراز کرتے ہو. ہاں میرا وقت مکمل ہوتا ہے. بس ایک سینے میں درد ہے جو آپ تک پہنچاتا ہوں. اللہ کرے کہ اس سے عمل کی کوئی بہاریں نکلیں، ہمارے رویے اس کے مطابق ہو جائیں. جو اللہ چاہتے ہیں ویسے ہی ہم رویے اپنے بنا لیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام